وجودنا اولانا و آلانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ و اصحابہ والصدق والصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باوز بلند تاجدار کائنات فخر موجودات منبع انوار و تجلیات وجہ تخلیق کائنات رونق ارض و سماوات دافع آفات و بلیات رحمت سرتب قدم رازدار لوح و قلم عشق ربانی میں سرشار رب دو عالم سے محو گفتار آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اللہ کے دلدار نبیوں کے تاجدار رسولوں کے سردار نور الانوار سر الاسرار سید الابرار امت کی غمخوار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ شفیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ پر باوز بلند محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود ہے اس نبی کی ذات پر کہ جس نبی کی نبوت پر نبوت ناز کرتی ہے، درود و سلام ہے اس مصطفیٰ کی ذات پر جس کریم آقا کے پیارے صدیق پر صداقت ناز کرتی ہے، درود و سلام ہے اس مصطفیٰ کی ذات پر جس کریم آقا کے پیارے عمر پر عدالت ناز کرتی ہے، درود و سلام ہے اس مصطفیٰ کی ذات پر جس کریم آقا کے پیارے عثمان پر سخاوت ناز کرتی ہے، درود و سلام ہے اس مصطفیٰ کی ذات پر جس کریم آقا کے پیارے علی پر شجاعت ناز کرتی ہے، درود و سلام ہے اس مصطفیٰ کی ذات پر جس کریم آقا کے حسنین پر شہادت ناز کرتی ہے، درود و سلام ہے اس مصطفیٰ کی ذات پر جس کریم آقا کی پیاری بیٹی فاطمہ پر عصمت ناز کرتی ہے، درود و سلام ہے اس مصطفیٰ کی ذات پر جو کریم آقا گھر بیٹھ جائیں تو زمین کو سکون ملتا ہے، اگر اٹھ جائیں تو آسمان کو بھی عروج ملتا ہے۔ حمد و درود و سلام کے بعد نہایتی قابل احترام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، جس طرح کہ آج 14 رجب المرجب ہے، گزری ہوئی رات مولا کائنات مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت تھا۔ مشہور تواریخ کے حوالہ سے آج کے خطبہ جمعہ میں بھی حسب وعدہ اپنی اور آپ کی محبتوں عقیدتوں مودتوں کا خراج بارگاہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں نے عقیدتوں کا تحفہ ہم سب کا پیش کرنا ہے، تاکہ میری اور آپ کی بھی حاضری
مولا کائنات کی بارگاہ میں لگ جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے جس آیت مبارکہ کو آج کے اس مضمون کے لیے میں نے جس کا انتخاب کیا ہے، رب کائنات کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ رب کا قرآن فرماتا ہے کہ اگر تمہیں مشکل پڑ جائے کوئی بات مسئلہ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو رب فرماتا ہے پس تم سوال کرو اہل ذکر سے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، قرآن کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو تو پھر اہل ذکر سے سوال کرو۔ او پتر بچھا دے گل مکاؤ، چلو بس ٹھیک۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو، فَاسْأَلُوا، تو بس تم سوال کرو اہل ذکر سے۔ کس سے پوچھو؟ محبت سے فرما لیں، کس سے؟ اب اہل ذکر کسے کہا جاتا ہے؟ اگر میں قرآن ہی سے اس کی تفصیل کو دیکھوں تو سب سے پہلے تلاش یہ کرنا پڑے گا ذکر کسے کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا سوال کرو اہل ذکر سے، تو جو ذکر والا ہوگا وہی اہل ذکر ہوگا۔ اب ذکر کسے کہا جاتا ہے؟ رب کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا یہ قرآن ذکر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلی آیت کا اعلان یہ ہے اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ دوسری آیت کا پیغام یہ ہے ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ ذکر کیا ہے جی؟ تو اب جو قرآن والے ہیں وہی اہل ذکر ہیں۔ قرآن نے کہا سوال کرو اہل ذکر سے، اور اسی قرآن نے اعلان کیا کہ ذکر رب کا قرآن ہے۔ اب جو اہل ذکر ہے وہ قرآن والا ہے، جو قرآن والے ہیں وہ اہل ذکر ہیں۔ اور تلاش کرتے ہیں کہ قرآن والے کون ہیں۔ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سرکار نے فرمایا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب میں نے دو آیتیں پڑھی، ایک حدیث مصطفیٰ پڑھی، میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ قرآن نے کہا اگر تمہیں علم نہ ہو، اگر تمہیں سوال پوچھنا ہو، اگر مشکل پڑ جائے، مشکل حل کرنی ہو، فرمایا اہل ذکر کے پاس آ جاؤ۔ قرآن نے کہا ذکر اللہ کا قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے جہاں جہاں علی ہے، القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی سے جدا نہیں ہے۔ اب میں نے یہاں پیغام بھی دینا ہے، قرآن علی سے جدا نہیں، اور علی محبت سے، علی قرآن سے جدا نہیں۔ اب یہاں رک جائیں، ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے قرآن تو لیا پر علی کو چھوڑا۔
اللہ کرے آپ میرا پیغام سمجھ جائیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے قرآن کو لیا پر مولا کائنات کو چھوڑا، ایک طبقہ وہ ہے جس نے مولا کائنات کا دامن تو پکڑا پر قرآن کو چھوڑا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے قیامت تک سمجھا دیا، آؤ علی کو تلاش کرنا ہو تو قرآن والوں کو تلاش کر لینا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، اور علی کو تلاش کرنا ہو جہاں قرآن وہاں علی، اور اگر قرآن تلاش کرنا ہو جہاں علی وہاں قرآن۔ تمہیں ناز ہونا چاہیے اپنے عقیدے پر، رب کائنات نے وہ عقیدہ عطا کیا ہے جہاں علی بھی ہے قرآن بھی ہے۔ القرآن مع العلی۔ اب یہاں پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور پھر یہاں رک جائیں۔ قرآن نے کہا سوال کرنا ہو اہل ذکر سے پوچھو، میں نے قرآن سے بتایا ذکر ہے رب کا قرآن۔ ذکر کیا ہے جی؟ رب کا قرآن۔ پھر حدیث مصطفیٰ بتائی کہ سرکار نے فرمایا قرآن اور علی کا ساتھ ایسا ہے۔ ایک اور حدیث مصطفیٰ ہے، فرمایا اتنا ساتھ ہے حوض کوثر میں بھی دونوں اکٹھے آئیں گے، ان میں جدائی نہیں ہوگی، حوض کوثر پہ بھی دونوں اکٹھے آئیں گے۔ اور پھر یہاں رک کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، فرمایا میرے غلاموں میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت۔ فرمایا انی تارک فیکم، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب بتائیں یہاں تم سے مراد کون ہے؟ یہ بات قابل توجہ ہے۔ حدیث مصطفیٰ میں فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو جب سرکار فرما رہے تھے، سرکار کے سامنے کون تھے؟ ذرا محبت سے فرمائے نا، صحابہ کی جماعت تھی نا۔ سرکار لفظ قوم سے مراد یعنی لفظ تم سے مراد صحابہ تھے۔ سرکار صحابہ کو پیغام دے رہے تھے اور صحابہ کے توسل سے قیامت تک سمجھا رہے تھے میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری اہل بیت۔ میں آسان کر دوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے قرآن والے۔ میں یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب قیامت تک جس نے پوچھنا ہو یا قرآن سے پوچھ لینا یا قرآن والوں سے پوچھ لینا۔ اسی لیے ممبر پہ بیٹھ کر مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا سلونی اما شئتم، فرمایا مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، جو پوچھنی ہے۔ فرمایا قیامت تک جو تمہیں پوچھنا ہو میں علی بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں تم سوال کرو، ممبر سے بعد میں اتروں گا، تمہارا جواب پہلے دوں گا۔ اب ممبر پہ بیٹھ کر ساری کائنات میں دو ہی ایسی ہستیاں ہیں، ایک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے سلونی اما شئتم، فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو، جو پوچھنا چاہتے ہو میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ امام سیوطی علیہ رحمہ کو یہاں پڑھیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دنیا والوں، قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کی آیات کا ایک باطن ہے۔ رب کائنات نے مولا کائنات کو قرآن کے ظاہر کا علم بھی عطا کر دیا ہے، باطن کا علم بھی عطا کر دیا۔ اور جب یہ آپ فرما رہے ہیں نا سلونی اما شئتم، پوچھو قیامت تک کی باتیں، میں علی بتانے کے لیے تیار ہوں۔ جس شہر کے در کا علم ایسا ہو، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس شہر علم کے در کا علم ایسا ہو،
اس مصطفیٰ کے علم کا عالم کیسا ہوگا؟ اور یہاں رک کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر قرآن، پہلا قرآن کا مفسر عبداللہ ابن عباس، اور قرآن کا علم کیسا؟ کون عبداللہ ابن عباس؟ آپ فرماتے کائنات والو، اللہ نے مجھے اتنا قرآن کا علم عطا کر دیا ہے، اگر عبداللہ ابن عباس کے اونٹ کو باندھنے والی رسی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے تلاش کر لیا کرتا ہوں۔ اگر اونٹ کو باندھنے والی رسی گم ہو جائے، قرآن کا اتنا علم رب نے عطا کیا ہے، اتنا قرآن پڑھنے والے ہیں، فرمایا وہ رسی بھی ہم نے تلاش کرنی ہو نا، ہم قرآن سے تلاش کر لیا کرتے۔ اور یہاں دعوت فکر بھی ہے، پیغام بھی ہے، اگر آپ سمجھ گئے، آپ سمجھانا یہ چاہتے ہیں صحابی رسول کہ ہماری رسیاں گم ہو جائیں، ہم قرآن سے نکال لیتے ہیں۔ آؤ امت کے مسلمانوں، اگر اپنی کھوئی ہوئی عزت مقدر تم تلاش کرنا چاہتے ہو، کہیں اور نہ جاؤ، قرآن کو تھام لو، اللہ عزت عطا کر دے، تمہارا کھویا ہوا مقدر واپس آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ قرآن کا اتنا علم رب نے عطا کر دیا، رسی گم ہو جائے کہیں اور سے نہیں، قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ اور پوچھا گیا آپ کا یہ علم آپ کو آیا کیسے؟ توجہ فرمائیں اب اس بات پہ، آپ کو یہ علم آیا کیسے؟ آپ فرماتے ہیں علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم اللہ تعالی وعلم علی من علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلمی بن علم علی شان۔ آپ فرماتے ہیں کائنات والو، رسول اللہ کا علم اللہ کے علم سے ہے، اور مولا کائنات کا علم رسول اللہ کے علم سے ہے، اور مجھ عبداللہ ابن عباس کا علم علی کے علم سے ہے۔ آئے ہائے، فرمایا میرا علم علی کے علم سے ہے، علی کا علم رسول اللہ کے علم سے ہے، اور رسول اللہ کا علم اللہ کے علم سے ہے۔ جس کے علی کے علم سے ایسا علم پیدا ہو جائے وہ اپنی رسیاں قرآن سے تلاش کر لیتے ہو، بتائیں مولا کائنات کا علم کیسا ہوگا؟ نہیں، مجھے یہاں رک کر پھر وہ بتانا پڑے گا نا۔ آپ اس وادی پہ آئے، وادی نبل پہ، جہاں ہر طرف چونٹیاں ہی چونٹیاں ہیں، آپ کا غلام قمبر ساتھ ہے، اور قمبر دیکھ کر کیا کہتا ہے سبوحن قدوسن ربنا ورب الملائک۔ فرمایا مولا کتنا تو عظیم رب ہے، ساری تسبیحات تیرے لیے حمدیں ہیں، مالک تو وہ رب ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، ان گنت بے شمار لا تعداد ان کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ مولا کائنات مسکرا کے فرماتے ہیں مولا انبر اس سے بھی میرا مالک بلند ہے، ان کی تعداد تو علی بھی جانتا ہے، اور صرف تعداد ہی کیا، فرمایا یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنی ہے مادہ کتنی ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ نے علم مجھے عطا کر رکھا ہے۔ غلام ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہے مولا کائنات بتائے نا آپ کو یہ علم آیا کیسے، آپ کو یہ علم ملا کیسے، آپ پر یہ علم کے دروازے کھلے کیسے؟ آپ فرماتے ہیں لجپال نبی کی زندگی کا آخری غسل تھا، سرکار کے حلق پہ چند قطرے پانی کے رک گئے، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی زبان سے انہیں چوس لیا، اللہ نے علم کے سارے دروازے کھول دیے۔ جس بدن مصطفیٰ سے لگنے والے چند قطروں کو چوسنے والا کائنات میں مولا علی بنتا ہے، خدا جانے مصطفیٰ کا علم کیسا ہوگا۔ اور یہاں رک جائیں، یہ مولا کائنات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کا ساتھ، قرآن علی کے ساتھ رہے گا، علی قرآن کے ساتھ رہے گا۔ رب کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو آ جاؤ ان کے در پہ۔ اب میں یہاں پہ ایک نتیجہ دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے حدیث مصطفیٰ اور قرآن کی آیت کو ملایا جائے اور نتیجہ نکالا جائے، بڑا آسان نتیجہ نکلتا ہے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے، نتیجہ یہ نکل رہا ہے،
علی جاہلوں کا نہیں ہے۔ خدا جانے میں نے جملہ کہاں پڑھنا تھا، کہاں پڑھ بیٹھا۔ علی جاہلوں کا نہیں ہے۔ میں اور سادہ کر جاؤں، جہاں علی آ جائے وہاں جہالت نہیں رہتی، کیونکہ قرآن اور علی کا ساتھ ہے اور دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جہاں علی آ جائے وہاں جہالت نہیں رہتی، جہاں جہالت ہو وہاں علی نہیں ہوتے۔ سرکار نے امت کو بتا دیا ہے، علی والے وہی ہوتے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں، علی والے وہی ہوتے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں۔ اور آؤ پھر یہ بھی بات سمجھو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز عطا کیے، یہ نسبتیں عظمتیں سرکار سے ہیں۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار کے وصال کے بعد اعلان فرمایا، پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے بھئی سرکار نے اپنی زندگی میں اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اور سرکار پورا نہ کر سکے ہو تو بتائیں، کسی سے اگر ایسا کوئی معاملہ رہ گیا ہو۔ صحابہ کے مجمع میں سے ایک اٹھے، انہوں نے فرمایا سرکار نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تجھے 3 لب کھجور کے دوں گا، پر موقع نہ بن سکا بارگاہ مصطفیٰ میں آنے کا، سرکار اس دنیا سے چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے یہ سنا، آپ نے مولا کائنات کو بلایا اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلا کر فرمایا علی پاک یہ وعدہ آپ پورا کریں۔ سرکار نے وعدہ فرمایا تھا میں تجھے 3 لب کھجوروں کے دوں گا، یہ وعدہ آپ پورا کریں۔ مولا کائنات نے کھجوروں کا 1 مٹھی 1 لب بھرا دیا، پھر بھرا دیا، پھر بھرا دیا۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لب الگ الگ رکھوا لیے اور فرمایا اسے گنتی کرو کھجوریں کتنی ہیں۔ پہلے لب میں جو کھجوریں آئیں یوں کر کے اٹھائیں وہ گنتی کی تو 60 تھیں، دوسرے لب کی بھی گنتی کی تو 60 تھیں، تیسرے لب کی بھی جب گنتی کی تو 60 تھیں۔ مولا کائنات پیارے صدیق اکبر یہ دیکھ کر مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمانے لگے صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سرکار نے سچ فرمایا تھا۔ صحابہ نے پوچھا صدیق پاک وہ کیسے؟ فرمایا جب ہجرت کی رات ہم آ رہے تھے راستے میں سرکار نے فرمایا تھا میرا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، میرا لب علی کا لب ہے، آج علی کو وہاں اس لیے چھوڑ کر آ رہا ہوں امانتیں دے کر آ جانا، کیونکہ محمد کا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے۔ فرمایا تب میں نے سنا تھا، آج اس لیے صحابہ کے مجمع میں حضور کا وعدہ پورا کرنے کے لیے مولا علی کو بلایا ہے اور کھجوریں گنتی کی ہے، اور مجھے یقین آ گیا ہے ہر لب میں برابر کی کھجوریں آئی ہیں نا۔ یہ سرکار فرما گئے تھے، یہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرا لب علی کا لب ہے۔ اور آؤ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کے مجمع میں سرکار فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، ان کے دامن کو تھامے رکھنا۔ اور یہ آج جو ہمارے اندر عجیب قسم کا تصور پیدا کیا گیا اور عجیب قسم کی دوریاں پیدا کی گئیں اور بڑا ہلکا سا فرق سمجھا گیا جو کہ بہت بڑا فرق ہے۔ کیا آج عجیب تصور دیا جاتا ہے وہ جی روحانی خلافت اور ہے، سیاسی خلافت اور ہے، وہ جی روحانیت میں مولا علی پہلے ہیں اور جی سیاست میں پیارے صدیق اکبر پہلے ہیں۔ اگر کہیں پہ یہ تصور ذہن میں بیٹھ جائے، میں 2 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا تاکہ اللہ کرے یہ تصور آپ کا ذہنی درستگی ہو جائے۔ اگر کہیں پہ یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ وہ روحانی اور سیاسی معاملات تھے تو پھر یہاں رک جائیں۔ 2.5 سال مولا کائنات نے نمازیں پڑھی ہیں صدیق اکبر کے پیچھے، سبحان اللہ فرما لیں ذرا تاکہ میں بات سمجھا سکوں۔ کتنے سال؟ 2.5 سال۔ 10.5 سال
نمازیں پڑھی ہیں عمر پاک کے پیچھے، 12.5 سال نمازیں پڑھی ہیں مولا کائنات نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، اچھا 2.5 سال پڑھی پیارے صدیق اکبر کے پیچھے، 10.5 سال پڑھی عمر پاک کے پیچھے، 12.5 سال پڑھی پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے۔ سرکار کا فرمان ہے القراءۃ الامام، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ جب نماز امام کے پیچھے پڑھی جائے مقتدی خاموش رہتا ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے بات سمجھنی ہے۔ اچھا اتنے سال مولا کائنات نے نمازیں پڑھی، سورت فاتحہ 2.5 سال پیارے ابو بکر صدیق پڑھتے رہے، فرشتے مولا کائنات کی طرف سے لکھتے رہے۔ نہیں آپ نہیں یہاں بول سکے، 2.5 سال سورت فاتحہ پیارے ابو بکر صدیق نے پڑھی، مولا کائنات خاموشی سے سنتے رہے۔ نماز میں تھے نا، حالت نماز جماعت تھی، وہاں پہ تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو 2.5 سال سورت فاتحہ پڑھی ابو بکر نے، لکھی گئی مولا کائنات کے نامہ اعمال میں۔ بھائی 10.5 سال عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت فاتحہ پڑھی نماز میں، لکھی گئی مولا کائنات کے نامہ اعمال میں۔ 12.5 سال نماز کے اندر سورت فاتحہ پڑھی پیارے عثمان غنی نے، لکھی گئی مولا کائنات کے نامہ اعمال میں۔ اب جاؤ پوچھ کر آنا سورت فاتحہ سیاسی ہے یا روحانی ہے؟ یہ سورت فاتحہ روحانی ہے یا سیاسی ہے؟ اگر تو مانتا ہے کہ روحانی ہے تو پھر ماننا پڑے گا مولا کائنات کی روحانیت میں حصہ صدیق اکبر کا بھی ہے، مولا کائنات کی روحانیت میں حصہ عمر پاک کا بھی ہے، مولا کائنات کی روحانیت میں حصہ پیارے عثمان غنی کا بھی ہے۔ اور اسی لیے سرکار نے فرمایا ہے، سرکار نے فرمایا علی کا ساتھ ایسا ہے، یہ قرآن کے ساتھ ایسا ہے۔ صحابہ جانتے تھے نا، سرکار نے فرمایا ایسا ہم نے ساتھ بنا دیا ہے، حوض کوثر میں بھی دونوں ساتھ آئیں گے۔ حوض کوثر پہ بھی مولا کائنات نے سن کر فرمایا پھر میں نے اور قرآن نے جب حوض کوثر پہ ساتھ آنا ہے نا، فرمایا اغدو ان حوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدتینی الکفار والمنافقین، فرمایا حوض کوثر کے قریب اگر کوئی منافق یا کافر آیا، علی اپنے ہاتھ سے اٹھا کر سائڈ پہ کر دے گا۔ اغدو عن حوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدتین الکفار والمنافقین، فرمایا حوض کوثر پہ اگر کوئی کافر یا منافق آیا، آپ توجہ فرمائیں تاکہ میں بات کھول سکوں، کون کافر یا منافق آیا، علی اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اور بیدتین دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر علی انہیں دور کر دے گا، حوض کوثر کے قریب نہیں آنے دے گا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ صحابہ سے پوچھا گیا، صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف بحب علی شان، فرماتے ہیں ہم منافق کی پہچان مولا کائنات کی محبت سے کر لیا کرتے تھے۔ کس سے؟ مولا کائنات کی محبت سے۔ بھئی جس کے دل میں مولا کائنات کی محبت ہو ہم پہچان جاتے تھے، کننا نعرف، ہم منافق کی پہچان مولا کائنات کی محبت سے کر لیا کرتے تھے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بندہ یہ بھی تو سوچ سکتا ہے محبت کا تعلق ہے دل سے، محبت کا تعلق کیسے پتہ چل جائے اس کے دل میں محبت ہے یا بغض ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں یقیناً محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، پر محبت کے آثار چہرے سے پتہ چل جاتے ہیں۔ ہم مولا پاک کا نام لیتے تھے، اگر علی کا ذکر سن کر مچل جاتا تھا تو مومن، اگر مولا کائنات کا ذکر سن کے چل جاتا تھا تو منافق۔
مولا کائنات فرماتے حوض کوثر پہ میں منافق نہیں آنے دوں گا، میں انہیں اٹھا کر پھینکوں گا۔ ہو خدو عن حوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حوض کوثر سے منافق کو دور کر دوں گا۔ یہ تو صحابہ نے سمجھایا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ مولا کائنات سے پوچھے نا کافر کون ہے؟ یہاں پہ آپ خاموش رہ گئے، مجھے دکھ رہے گا۔ آئیں مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کافر کون ہے؟ آپ نے فرمایا حب ابی بکر و عمر ایمانا و بغضہما کفرا۔ فرمایا آؤ علی فتویٰ دے رہا ہے، جس کے دل میں ابو بکر صدیق اور عمر پاک کی محبت ہو وہ بندہ مومن ہے۔ و بغضہما کفرا، اور جس کے دل میں ابو بکر صدیق عمر پاک کا بغض آ جائے وہ بندہ کافر ہے۔ یعنی مولا کائنات نے مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا نہ میرا بغضی حوض کوثر کے قریب آ سکتا ہے، نہ ابو بکر سے بغض رکھنے والا حوض کوثر پہ آ سکتا ہے، نہ عمر پاک سے بغض رکھنے والا حوض کوثر کے قریب آ سکتا ہے۔ جو حوض کوثر کے قریب نہ جا سکے جنت کے خواب کیسے دیکھ لیتا ہے؟ نہیں آپ نہیں سمجھ سکے جو حوض کوثر۔ اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اتنا سچا دے دیا ہے، ہم جس کی بھی بات کریں ہمیں تو وہی عظیم لگتا ہے نا۔ جی بندے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا میرے صدیق کو اللہ نے اختیار عطا کیا ہے، جنت کا جس دروازے سے چاہے صدیق جا سکتا ہے۔ یہ پیارے صدیق اکبر ہیں جنہیں اختیار عطا کر دیا۔ سارے صحابہ میں کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا بھئی جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتا ہے۔ میرا علی، تم علی کے لیے دروازے تلاش نہ کرو۔ سرکار نے فرمایا ہم نے وارث علی کو جنت کا بنا دیا ہے۔ تو سلونی اما شئتم، آپ نے اعلان کیا آؤ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو آؤ ان سے پوچھو، اہل ذکر سے۔ اور نتیجہ گفتگو کا یہی نکلا، قرآن و حدیث ملا کر ہمیں قرآن اور حدیث مصطفیٰ مولا کائنات کے قریب کر رہی ہے۔ جن کی عقیدتوں میں، جن کی محبتوں میں مولا کائنات آ جائے وہ بندہ قرآن کے بھی قریب ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کو مولا کائنات کی مودت و محبت نصیب فرمائے۔ آخر میں گزارش سماعت فرما لیں تمام احباب جتنے بھی ساتھی ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں الحمدللہ 7 ماہ سے تقریباً جو ہے اس شاہ بہلول کے اندر مسجد جامعہ شاہ بہلول رحمہ اللہ، اس کے اندر الحمد